یہ جناب عام سا ایک فروٹ ہے جو ہر کسی کو میسر ہے ماشاءاللہ۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بنانا جو ہے، کیلا جو ہے، یہ اتنی کام کی چیز ہے کہ اس میں کاربوہائیڈریٹ جو کہ ہماری ضرورت کا ایک بدن کی ضرورت کے لیے خاص اہم چیز ہے، یہ ہمارا بنیادی ایندھن ہے۔ کاربوہائیڈریٹس، گلوکوز جس کو آپ بولتے ہیں، گلوکوز دماغ کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے گلوکوز اور آکسیجن۔ تو اگر آکسیجن کی کمی ہو، جیسے یہ لاہور میں آج کل ہو جاتی ہے اس موسم میں، فوگ اور سموک مل کے سموگ بن جاتے ہیں، تو آکسیجن جب کم ہو جاتی ہے، یا کرونا میں بھی جب لوگ پھیپھڑوں کو پوری آکسیجن سیچوریشن نہیں ہوتی، مسئلہ آ جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی اہم ہے۔ مگر یہ جو فروٹ ہے، یہ گلوکوز جس کی میں بات کر رہا تھا، یہ اس میں بھرا ہوا ہے لبالب، اور نہ صرف اس میں گلوکوز بھرا ہوا ہے بلکہ وائٹامن کے جو ہے اس کی بھی یہ رچ سورس ہے، اور پوٹیشیم کی بھی یہ رچ سورس ہے۔ آئی بیگ یور پارڈن، پوٹیشیم کی یہ رچ سورس ہے۔ تو ہمارے جسم میں جب تک کیمیکل ریاکشنز جنم نہیں لیتے، صحیح پراپر کیمیکل ریاکشنز، تو بات بنتی نہیں۔ تو سوڈیم کلورائڈ، نمک جس کو آپ کہتے ہیں، اور پوٹیشیم اور کیلشیم، یہ جو منرلز ہیں، اگر یہ صحیح مقدار میں ہوں اور صحیح تناسب میں ہوں تو ہمارا دل، دماغ اور جسم کے مختلف افعال صحیح کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ خلیے بھی صحیح کام کرتے ہیں۔ an apple a day keeps the doctor away, and if the doctor is good, keep the apple away۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ آئرن کی رچ سورس ہے اس میں جو ہے، اور آئرن کی میں بات کر رہا ہوں تو کئی دفعہ جو ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی آئرن موجود ہے، لوہا موجود ہے، یہ دراصل ایسی دھات ہے جو کہ ارتھ کی نہیں ہے، اسکورہ ارض کی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں کہاں سے آئی؟ تو یہ باہر سے آئی، اسپیس میں سے آئی، یعنی آئرن اسپیس میں سے آئی اور یہاں پہ آ گئی۔ اور ہم انسان جو ہیں آئرن کے بغیر، ہمارے جو خلیے ہیں، خون کے خلیے جن کو لال خلیے کہتے ہیں، ہیموگلوبن، تو وہ آکسیجن کیری نہیں کر سکتے۔ تو ہم سب کے اندر آئرن موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سب میں آئرن موجود ہے تو ہم بھی کوئی اسپیس سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر رچ سورس آف آئرن ہے، یہ آپ بہت اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور اس کے اندر اور بھی ایسے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ کیوی ایک پرندہ ہی نہیں، جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ کیوی ایک جو ہے پرندہ ہے جو کہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے، مگر کیوی ایک پھل بھی ہے۔ تو یہ کیوی پھل آپ خود بھی کھائیں، بیگم صاحبہ کو بھی کھلائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، کیونکہ اس میں بھی بہت سارے مائکرو نیوٹرینٹس، وائٹامنس وغیرہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری باڈی کے لیے مختلف منرلز چاہیے ہوتے ہیں، جن میں میگنیزیم ہے، یہ بھی اس کی ایک رچ سورس ہے۔ گوآوا یعنی امرود، وائٹامن سی اور وائٹامن ای دونوں ہی اس میں موجود ہیں، اور اس کو کہتے ہیں پور مینز ایپل، یعنی کہ جو غریب آدمی ہے، اب تو ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مگر جو افورڈ نہیں ایپلز کر سکتا، سیب نہیں افورڈ کر سکتا، وہ امرود کھا سکتا ہے، اور اس کو بھی یہ تمام فائدے مل سکتے ہیں۔ یہ انار، ایک انار 100 بیمار، تو انار جو ہے اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں، خون کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وائٹامن سی بیماریوں سے، نزلے سے، زکام سے، اور امیونٹی آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ جو کرونا کا مسئلہ ہے اس کے متعلق ہم ماسک لگانا یا اس قسم کی جو دوسری نان فارماسوٹیکل انٹرونشنز ہیں، یعنی دوائیوں کے علاوہ جو مداخلت کے طریقے ہیں کہ آپ تک نہ پہنچ سکے وائرس، SARS-2 وائرس جو اس کی پیچھے محرک ہے کرونا کا، اور جو اپنی شکل بدل بدل کے ہم پہ حملے کرتا ہے۔ تو اگر یہ ہم فروٹس جو کہ پاکستان میں اویلیبل ہیں لیتے رہیں، موسمی اور اس سے ملتے ہوئے سٹرس فروٹس بہت سے ہیں، جن کے اندر گریپ فروٹ ہے، اور پھر کینو ہے، مالٹا ہے، اور شکری مالٹا، اور جانے کون کون سی اور ایسے ایریاز ہیں پاکستان کے جہاں پہ بہترین
فروٹس آتے ہیں اور سٹرس فروٹس آتے ہیں. ویسے سٹرس فروٹس کی بات کر رہا ہوں تو لیمن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ جناب وائٹامن سی کے لیے، وائٹامن ای کے لیے بہترین چیزیں ہیں. اور جو فیٹ سولوبل وائٹامنز ہیں، وائٹامن اے جو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے، اس کے لیے آج کل گاجریں موجود ہیں، تو گاجریں آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ فروٹس جو ہیں ان کو ہم فروٹ سمجھتے ہیں مگر وہ اصل میں فروٹ ہیں نہیں. جیسے ٹماٹر ہے تو یہ بھی فروٹ ہے ان اے وے، ویجیٹیبل نہیں ہے. تو یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جو واٹر سولوبل وائٹامنز ہیں، وائٹامن سی اور وائٹامن بی کمپلیکس ہمارے جسم کے مختلف افعال کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ ہمیں مل جاتی ہیں.